السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کی جانب سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کی بڑے پیمانے پر کوئی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو کے پی کے میں صورتحال چل رہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو دھڑے بندی ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات چل رہی ہیں، جو مشاورتیں چل رہی ہیں، احتجاج کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، پنجاب سے لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے۔ یقینی طور پر حکومت نے تو ظاہر ہے اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے جس طرح پہلے علی امین گنڈا پور آئے تھے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے، ابھی دوبارہ بھی اسی طرح ہی ان کے ساتھ ٹریٹ کریں گے کہ بھئی پچھلے احتجاج میں اکتوبر میں جو احتجاج ہوا تھا، جو علی امین گنڈا پر اچانک نمودار ہوئے تھے، تو اس میں تقریباً 3000 سے زائد پی ٹی آئی کے کارکنان گرفتار ہوئے تھے، اور ان تقریباً ساروں کا تعلق کے پی کے سے تھا۔ پنجاب نہیں نکلا تھا، پنجاب کے کارکنان نہیں نکلے تھے پی ٹی آئی کے، اسلام آباد سے چند لوگ نکلے تھے، باقی کچھ کے پی کے سے آئے تھے، اور پنجاب سے کوئی ان کے لیے نہیں نکلا، نہ لیڈر نہ کارکنان۔ اب عمران خان نے فائنل کال دی ہے، جس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ بھائی سیاست میں فائنل تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ یہ فائنل کا مطلب کیا ہوا کہ فائنل تو یعنی آپ ساری زندگی بیٹھے رہیں گے نا، جب تک مطالبات آپ کے 4-5 مطالبات رکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک تو ہمیں مینڈیٹ واپس دیا جائے، جو مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا تھا 2024 کے الیکشن میں، تو وہ ہمیں واپس دیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے، عمران خان کے مقدمات ختم کیے جائیں، اور آئین اور قانون کی بالادستی اور حکمرانی قائم کی جائے۔ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی، جو امریکہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ وہ کس قانون اور آئین کے تحت مانگ رہی ہے؟ پوری دنیا کے اصول ہوتے ہیں بھائی کہ ایک ملک دوسرے ملک کے اندرونی سیاسی اور قانونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ تو جسٹس اطہر من اللہ امریکہ گئے تھے، نیو یارک میں خطاب کیا تھا بار ایسوسی ایشن سے، تو وہاں پہ بھی پاکستان کا رونا رو رہے تھے۔ یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ امریکہ کو یعنی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اداروں کی، یعنی بدنام کرنا ہے پاکستان کو کہ بھائی پاکستان میں یہ کون سے محب وطن ہے۔ اور افسوس تو اس بات پہ ہے کہ یہ جو ملک دشمنی کر رہے ہیں، جو ملک کو بدنام کر رہے ہیں، زلفی بخاری جیسے لوگ اور ملکہ بخاری جیسے لوگ، ان کو یہاں پہ وزارتوں میں رکھا گیا۔ یہ ملک چلا رہے تھے، جو ملک دشمنی کر رہے ہیں یہ ملک چلا رہے تھے، تو ملک کیسے چلایا انہوں نے؟ وہ بھی آپ کے سامنے تھا، وہ بھی ملک دشمنی ہی تھی۔ معیشت ملک کی تباہ کی، ملک کو اداروں کو بدنام کیا، اور عالمی سطح پر اداروں کو ملک کو بدنام کرتے رہے۔ عمران خان خود ملک کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتے رہے۔ ایران میں جا رہے تھے تو ایران میں تقریر کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم، تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران میں پاکستان سے دراندازی ہوتی ہے، مداخلت ہوتی ہے۔ یہ وزیر اعظم بطور وزیر اعظم عمران خان کہتے رہے۔ اقوام متحدہ میں جا کے تقریر کر رہے ہیں تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ہم نے پیدا کیے تھے۔ اب یہ ملک دشمنی نہیں ہے، ملک کے خلاف وعدہ معاف گواہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ جو لوگ ملک دشمن لوگ ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں ملک کے ساتھ دشمنی، پاکستان کو بدنام کرنا ملک دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن ان کو اقتدار دیا گیا تھا اور ملک کو بھاگ دوڑ جو ہے ان کے حوالے کی گئی تھی، ایسے لوگوں کے حوالے کی گئی تھی۔ ظاہر ہے غلطی تو اسٹیبلشمنٹ کی تھی اس وقت کے فوج اور آئی ایس آئی کی، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف، کیونکہ ظاہر ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، ان کو مائی باپ بنے ہوئے تھے ان کے، اور بعد میں پھر جنرل فیض کو چھوڑ کر باقی تو جنرل باجوہ کے خلاف تو جو عمران خان نے جو کچھ کیا، اور ابھی بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں باجوہ کا احتساب کیا جائے، کورٹ مارشل کیا جائے، کیونکہ عمران خان کو یعنی آشیرواد ہٹا دیا۔ باجوہ نے ہٹوایا نہیں، باجوہ نے صرف آشیرواد ختم کیا جو آشیرواد عمران خان کے اوپر تھا۔ تو اس کے بعد سیاسی جماعتیں آزاد ہو گئیں۔ سیاسی جماعتوں نے آئینی طریقے سے ان کو ہٹایا ہے، جو آئین میں طریقہ کار درج ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے، یہ آئینی تقاضا ہے۔ تو بہرحال میں آتا ہوں احتجاج پر۔
کہ احتجاج کے معاملے پر کوئی تیاری نہیں ہو رہی، مشاورتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا مشاورتیں ہو رہی ہیں؟ مشاورتیں یہ ہو رہی ہیں، ابھی پشاور میں سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی، بشرا بی بی موجود تھی اس میں، اس طرح پیچھے پردہ تھا اور پردے کے پیچھے بشرا بی بی بیٹھی تھی، اور یہ صدارت کر رہے تھے بیرسٹر گوہر علی خان اس اجلاس کی۔ تو بشرا بی بی نے کہا کہ بات سنو، ساروں کو کہا، ایم پی ایز بیٹھے ہیں، ایم این ایز بیٹھے ہیں، کہ جتنے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ 5,000 کم از کم بھی لوگ لے آئیں۔ اب ظاہر ہے 5,000 لوگ اگر اتنے بندے لے آئیں تو یہ تو 1,00,000 ڈیڑھ 2,00,000 بندے ہو جائیں گے۔ 5 اگر لے آئیں، جتنے ایم این ایز ہیں، جتنے ایم پی ایز ہیں، یہ تو لاکھوں میں لوگ ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، بعد میں پھر ایم پی ایز نے ایک دوسرے سے جو ڈسکشن کی کہ بھیا ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کارکنان پہلے گرفتار کیے گئے تھے 3,500 کے قریب، اور علی امین گنڈا پر ان کو اسلام آباد چھوڑ کر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر کے خود رفو چکر ہو گئے، خود غائب ہو گئے، اور پھر مالکی بھی نہیں کی، اور پھر اساتذہ کا، ٹیچرز کا مسئلہ چل رہا تھا کے پی کے میں سی ایم ہاؤس کے قریب دھرنا دیا ہوا تھا، تو جنہوں نے دھرنا دیا تھا تو ان کو نوکریوں سے نکال دیا ہے۔ اب وہ ایم پی ایز آپس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسی صورتحال میں ہم ان ٹیچرز کے عزیز رشتہ داروں کے پاس کس منہ سے جائیں گے کہ بھائی لوگوں کو نکالو، کارکنان دو یا اپنے بچے دو، ہم اسلام آباد لے جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، وہ ایک دوسرے کو منع کر رہے ہیں لوگ کہ بھیا ہمارے بچے اتنا عرصہ جیلوں میں بھگت کے آئے ہیں، شیل کھا کے آئے ہیں، پیسہ بھی اپنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں آج کل، تو ہم دوبارہ بچے نہیں بھیجیں گے۔ ایک تو یہ ڈسکشن چل رہی ہے، اور ایک ایم پی اے نے کیلکولیشن کر کے آپس میں کیلکولیشن کی کہ بھیا 3 دن بھی اگر اسلام آباد میں جا کر بیٹھیں، یہ 126 دن والا دھرنا تھوڑی ہے۔ وہ تو طاہر القادری کی وجہ سے کامیاب تھا، کیونکہ طاہر القادری کا کراؤڈ جو ہے وہ کمیٹیڈ کراؤڈ تھا، اور طاہر القادری جب تک بیٹھے رہتے تھے تو تب تک وہ 24 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، خواتین تھی، بچے تھے، مرد حضرات تھے۔ لیکن عمران خان کا تو 200-250 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ شام کو وہ بھی آتے تھے بنگڑے شنگڑے ڈال کے، ناچ گانا کر کے، ایک میوزیکل شو ایک ہوتا تھا شام کو، اور یہ پھر چلے جاتے تھے۔ تو یہ کوئی دھرنا نہیں تھا، یہ شغل میلہ تھا پی ٹی آئی کا جو عمران خان نے لگایا ہوا تھا۔ لیکن اب عمران خان بھی اندر ہے، تو باقی قیادت کون کرے گا؟ اب یہ جو احتجاج ہوگا یہ لیڈر لیس احتجاج ہوگا، اس کو کوئی بھی مینیج نہیں کر پائے گا۔ اور لیڈر لیس احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نقصان ہوگا، جو بھی توڑ پھوڑ ہوگی، کوئی مرے گا، کوئی زخمی ہوگا، تو اس کا ذمہ داری کوئی نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لیڈر لیس احتجاج کو ہم اس کو منظم کریں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیلکولیشن جب کی گئی کہ اگر 3 دن بھی بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، تو بھیا گاڑی کم از کم 5,000 لوگ فرض کریں نکالیں تو اس کے لیے 50 گاڑیاں چاہیے، اور 3 دن 50 گاڑیوں کو کرایہ بھاڑا یہ دینا پڑے گا، اور پھر جو کارکنان 5,000 جو لوگ لائیں گے تو وہ ایم پی اے یا ایم این اے ان 5,000 کو کھانا بھی تو کھلائے گا، بھوک میں تو نہیں بٹھایا رکھیں گے اسلام آباد میں، ان کے کھانے کا خرچہ کتنا آئے گا؟ تو یہ ڈیلی تقریباً کم از کم بھی 2,00,000 روپے کا خرچہ ہوگا ایک ایم پی اے کا۔ تو خرچہ کدھر سے لائیں گے؟ یہ بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ پہلے تو فارن فنڈنگ تھی، باہر سے پیسے آتے تھے، ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، یورو میں، پتہ نہیں کون کون سی کرنسی میں آتے تھے پہلے تو اندھا دھند پیسہ تھا۔ لیکن اب اتنے پیسے کہاں سے لائے جائیں؟ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی خرچہ بھی آپ نے خود کرنا ہے، اور ایم پی ایز خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپس میں کاموں کے حوالے سے بھی، ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بھی، فنڈنگ کے حوالے سے بھی، پروجیکٹس کے حوالے سے بھی ایم پی ایز کو وزیر اعلیٰ کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ کیونکہ آج کل بشرا بی بی کے قریب ہیں،
अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को और अलीमा खान को यानी एक दूसरे से भी दूर कर दिया हुआ है। वैसे भी उनकी आपस में इतनी नहीं बनती थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से रिजर्वेशन है पार्टी के अंदर, पार्टी के लोगों में, तो लीड करेगा अगर अली अमीन गंडापुर, तो फिर तो नाकाम ही समझे। पंजाब से कारकुनान निकलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि हो सकता है कुछ कारकुनान निकले। अगर पंजाब से कारकुनान नहीं निकले तो फिर समझें इस्टेब्लिशमेंट का सर का दर्द ख़त्म। फिर केपीके है, केपीके को मैनेज करना इतना बड़ा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा मुल्क कहाँ से निकलेगा भाई। पंजाब से कारकुनान कैसे, पंजाब में तो मरीम नवाज की हुकूमत है, सिंध से कारकुनान नहीं आएंगे, बलूचिस्तान से कारकुनान नहीं आएंगे। हाँ, ये हो सकता है जो जिधर है भाई उधर ही धरना दे दो, 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, 200 बंदे हैं, जिधर जिधर जमा हुए हैं उधर ही धरना दे दो, तो ये तो हो सकता है। लेकिन अभी तक एहतजाज के कामयाब होने का कोई चक्कर नज़र नहीं आ रहा। और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये जिस तरह की डिस्कशन हो रही है, तैयारियां बिल्कुल भी नहीं हो रही और तैयारियों पर ही इख्तलाफात चल रहे हैं पीटीआई के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि ये इमरान खान को रिक्वेस्ट न की जाए कि अपना फ़ैसला जो है फ़िलहाल तब्दील करें, इसको आगे ले जाते हैं और नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। इस तरह करके जान छुड़ाई जाएगी, पीछा छुड़ाया जाएगा इस एहतजाज से भी। ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनकी तैयारी बिल्कुल भी, जो पीटीआई के अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई की इस तरह की तैयारी हो रही है कि भाई आपस में फ़िलहाल इख्तलाफात चल रहे हैं कि लोग कितने निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, ख़र्चा किसने करना है, बैठना कितने दिन है, और लोगों को के पास जाने के लिए उनके किस मुँह से जाएंगे। जिन लोगों को हमने बरतरफ किया है या जिन लोगों को हम गिरफ़्तार करा के आए थे अली अमीन गंडापुर, उनको निकालेगा कौन, ये पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।